بخاری صاحب، جب سے ایران نے ابنۂ ہرمز کو بند کیا ہے تب سے پوری دنیا کی تو چیخیں نکل ہی رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے ہی دن یہ وعدے کر رہے تھے کہ وہ اپنی نیوی بھیج کر اس ابنۂ ہرمز کو جو ہے وہ کھلوا لیں گے، لیکن آج جنگ کا 12واں روز ہے اور اب تک وہ یہ اسٹریٹ نہیں کھلوا سکتے۔ بخاری صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے آگے انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر ابھی بھی ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولتا تو امریکہ 20 گنا زیادہ شدید حملہ جو ہے وہ کرے گا۔ تو اب مطلب کیا اگین اسی طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے اور کریں گے کچھ بھی نہیں؟ میرے پاس نا اس ٹرمپ کے جھوٹوں کے اوپر لان تان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ جی، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایران کو کہ آپ ہمیں بند کر کے دکھائیں، پھر انہوں نے بند کر کے دکھا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیوی بھیجیں گے جو یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ کدھر ہے وہ بھائی؟ 12 دن گزر گئے جیسا کہ آپ نے کہا، ابھی تک تو وہ نہیں آئی ہے نیوی۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایک اور شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے امریکنز کو، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں جعلی دعوے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، لفظ استعمال کیا کہ ٹیررسٹ رجیم کو ہم آبنہ ہرمز بند نہیں کرنے دیں گے، آپ میرٹس کے اوپر صرف ڈیسائیڈ کریں کہ ٹیررسٹ رجیم کون ہے۔ ٹیررسٹ رجیم سب سے پہلے اسرائیل کی ہے، جس کو عالمی عدالت انصاف نے نسل کشی کا مفرور ملزم قرار دے کے اس کی گرفتاری کے آرڈر کیے تھے، اور یہ ٹرمپ جیسا بے حیا آدمی جو ہے یہ ریڈ کارپٹ پہ اس کو ریسیو کرتا ہے، دورے کراتا ہے۔ 6 دفعہ جا چکے ہیں نیتنیاہو وہاں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ who the hell are you to declare anybody a terrorist regime؟ بھائی انہوں نے اپنے الیکشن کا پروسیس جو ہے، جو ان کے آئین میں پروویژن ہے، اس کے مطابق انتخاب کیا ہے۔ آپ کسی انڈیپینڈنٹ ریاست کو ڈکٹیٹ کرانے والے ہیں کون؟ اور وہ روبیو جو ہے وہ تو نیم پاگل ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مجھے تو یہ ساری چیزیں کہنے میں نا اس لیے کوئی دقت نہیں ہے کہ سچ بولنا چاہیے جتنا بھی آپ بول سکتے ہیں۔ حقائق جو ہیں زمینی وہ نہ ٹرمپ بدل سکتا ہے نہ روبیو بدل سکتا ہے۔ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کو ہر محاذ کے اوپر اگر مار نہیں پڑ رہی ہے تو کہیں انہیں یعنی وہ وننگ پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ صاحب انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس بیان میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا وہ چائنا کے لیے کھلوا رہے ہیں کیونکہ چائنا از آر گریٹ فرینڈ، تو ہم اس کی اکانومی کیونکہ یہ اب اسرائیل کے بعد سب سے بڑے مامے چائنا کے بن گئے ہیں۔ یعنی بڑی تکلیف ہے ان کے پیٹ میں نا، مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ چائنا کو سیل نہیں جا رہا، ہائے اللہ چائنا کو سیل نہیں جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے کیا ہے؟ اس کی زبان ہے کیا ہے؟ مطلب ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے پہلے غزہ کے اندر 70-75 ہزار لوگوں کو شہید کیا، پھر آپ نے 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کو مفلوج کیا، پھر آپ نے غزہ کو قبرستان بنا دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ رجیم کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ہو روبیو ہو، ان سب کی شکلیں دیکھیں آپ، اور ان کی گفتگو کے انداز سے خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر پینک میں ہیں یہ لوگ۔ بالکل بخاری صاحب وہ پینک میں تو ہیں، اور پھر جس طرح سے وہ کالز کر رہے ہیں، جس طرح رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن کی اور میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور پیوٹن نے کہا کہ مطلب بڑا اس نے ہمیں اپریشیٹ کیا اس جنگ کے اوپر۔ تو یوں نہیں لگ رہا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف چائنا کے ساتھ بھی دوست بن گئے ہیں اور پھر رشیا کو بھی کالز کر رہے ہیں، تو ان کو خوف ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ دونوں بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں ایران کے سائیڈ پر تو اگر تو ان دونوں نے اس جنگ میں شامل ہونا ہے تو پھر چند گھنٹوں کی بات باقی ہے، اگر ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے اپنے بیان میں پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ اب تک سوائے زبانی بیانات کی کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کوئی ایڈ چھپا کے بھجوا دی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی ایک ریاست کی سروائیول کا مسئلہ ہو، جب ایک ملک ننگی جارحیت کر رہا ہو، بربریت کر رہا ہو، تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ۔ لیکن بخاری صاحب یہ دونوں ممالک اب ایران سے سیز فائر کی اور ثالثی کی بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی پیغام تو نہیں دے دیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ اب جنگ سے تنگ ہے، ان کی فوج بھی تنگ ہے، ان کی کابینہ بھی تنگ ہے، اور ان کے عوام بھی تنگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا روز جلوس نکل رہے ہیں نا وہاں پر، تو اب اس کو راستہ تو چاہیے، ڈپلومیٹک راستہ اس وقت ایرانیوں کو نہیں چاہیے۔ اگر میں اس کی گفتگو سنواؤں جو کہ ہمیں سنوانی چاہیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ناؤ یو اسٹارٹڈ دا وار، ہم نے آپ کو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے جنگ شروع کی تو ختم ہماری ٹرمز پر ہوگی۔ یاد ہے نا آپ کو، تو علی خامنہ ہی کہہ کے گئے ہیں دنیا میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ اگر ڈپلومیٹیکلی اس مسئلے نے حل ہونا ہے تو دیر شوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔
صرف ٹیلی فونوں کی گفتگو جس کا ٹیکسٹ جو ہے یا جس کا کانٹینٹ جو ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہے، اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ لے کے ٹرمپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. جی بخاری صاحب، اگر اسی طرح سے ان اچیو آبجیکٹیوز کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں تو فیوچر پھر کس طرح کا ہوگا؟ کیا ڈائنامکس ہوں گے خطے کے؟ اسرائیل کو تو پھر کانسٹنٹلی ایران سے تب بھی خطرہ لاحق رہے گا اور یہ کنفلکٹ اسی طرح سے چلتا رہے گا. دیکھیے، جو ایک لڑائی شروع سے کرائی گئی بٹوین ایران اینڈ دا ریسٹ آف دا عرب ورلڈ، وہ عربی اور عجمی کی، وہ فرق اب میرے خیال سے ختم ہونے جا رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں سعودی عرب سے ایران کے تعلقات ٹھیک ہوئے، عرب امارات سے تعلقات ٹھیک ہوئے. میرا خیال یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد یہ کسی بھی نتیجے پر ختم ہو، ایک تو امریکہ بہادر کی اس خطے سے چھٹی ہونے والی ہے. اس اڈے دینے کے فیصلوں نے، اس جنگ نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اٹ واز اے پالیسی، آپ کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں آیا. دیئرفور آپ انڈیپینڈنٹ ہوں، جیسا کہ ایران نے کہا بھی ہے، اور اپنے فیصلے خود کریں. جب وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہاں پر کوئی امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ ہمسایہ ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے they can always decide better. یہی خطرہ ہے ٹرمپ کو بھی اور ٹرمپ کی جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی، کہ اگر ہمارا یہاں سے یعنی ہمیں دفع کر دیا گیا تو یہ تو پھر آئل کے اوپر تو اس کی منوپلی کا خواب جو ہے وہ بالکل کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا ہی نہیں. بخاری صاحب، ان گلف کنٹریز کو نشانہ بنانے کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے اندر بھی اختلاف ہے؟ جس طرح سے صدر نے معذرت کی اس کے اوپر اور پھر ہم نے دیکھا اسی دن ہی جو ہے وہ دوبارہ سے اٹیک کیے گئے. دیکھیے، معذرت یہ تھی کہ میں معذرت چاہتا ہوں اس پر کہ ہمیں یہ حملے کرنے پڑے، اور وضاحت یہ دے دی گئی، اور میں نے یہ 3 دفعہ یہاں واضح کیا ہے کہ جو اڈے دیے گئے ہیں they are not their territory anymore, they are American territory. They were not attacking the Gulf states, they were attacking the American assets, جس کا اعلان جنگ کے ابتدا سے بہت پہلے کر دیا گیا تھا کہ اگر ہمارے گلے میں جنگ ڈالی گئی تو ہم یہاں پر ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پوسٹ وار، آج کل پرسوں جب بھی ہوگی، خطے میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. امریکن انفلوئنس جو ہے، وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے اس حد تک کہ وہ اف نہ کر سکے ان کے سامنے، اس کی چھٹی ہونے والی ہے. تو بخاری صاحب، اسرائیل جس نے یہ ساری جنگ شروع کروائی کہ اس کو ایران کے بیلسٹک میزائل سے خطرہ ہے، اس کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے خطرہ ہے، کرنٹ رجیم سے خطرہ ہے، پراکسی سے خطرہ ہے، تو وہ تو سارے اس میں سے تو کوئی ایک بھی آبجیکٹیو امریکہ یا اسرائیل حاصل نہیں کر سکے. یہ تو کانسٹنٹ پھر آن گوئنگ کنفلکٹ رہے گا. اب آپ مجھے وہ کچھ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں جو میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا تھا. وہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کی قوت، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی جسٹیفیکیشن 70,000 فلسطینیوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتی. کوئی کسی بستی ہوئی آبادی کو قبرستان بنانے کی اجازت نہیں دیتی. کوئی انڈیپینڈنٹ جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر قابض ہونے کی اجازت نہیں دیتی. جب آپ اتنے بڑے بڑے مظالم کریں، اتنی بڑی جہریت اور بربریت کریں، مجھے پوری دنیا سے شکوہ ہے کہ کسی ایک نے لعنت بھیجی ہے ٹرمپ کے اوپر یا نیتنیاہو کے اوپر، چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے. اسی لیے تو امریکہ کو ضرورت ہوئی نا کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. اگر اس وقت ایران کا ساتھ دیا گیا ہوتا، اس وقت چپ کر کے چپ نہ سادھی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. اب بھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ زبان بندی ان کو ختم کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی اپنی ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے. بخاری صاحب، بالکل اس جنگ سے پوری دنیا کو، انرجی انفراسٹرکچر کو، گلوبل انرجی مارکیٹ کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آئل مارکیٹ کو نقصان ہو رہا ہے، اور پھر پاکستان اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. اور اتنا شاید ایفیکٹ بھی نہیں ہو رہا جتنا زیادہ ایفیکٹ عوام کو کیا جا رہا ہے. تو بخاری صاحب، جس طرح سے آسٹریلٹی میئرز ہماری گورنمنٹ ایک طرف تو کر رہی ہے اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم 55 روپے فیول کی پرائس بڑھا دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے، نہ ہی 55 روپے قیمت بڑھانا جسٹیفائڈ تھا. کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں کہہ چکا ہوں اس پروگرام میں کہ یہ آئی ایم ایف کا بہت پرانا تقاضا تھا کہ آپ جو سبسڈی پیٹرول پر دیتے ہیں اس کو ختم کریں. ہم اب تک ریزسٹ کر رہے تھے اس لیے کہ اس کا سارا بوجھ عوام پر پڑنا تھا. اور لوگوں نے الیکشن بھی لڑنے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ جی بالکل سمجھ رہی ہوں. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جاتے جاتے بانی جو 10 روپے پیٹرول مزید سستا کر گئے تھے، دنیا میں مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہائی تھی، ہمارے ہاں سب سے کم تھی. وہ بھی ایک سازش تھی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، کسی وقت بعد میں کریں گے. لیکن یہ آئی ایم ایف کا کہنا ماننے کے لیے انہوں نے اس جنگ کو بہانہ بنایا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم کہ
پاکستان کا نیوکلیر پروگرام نشانہ اور ایران بہانہ، یہ بہانہ بنایا گیا، نشانہ اصل میں یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا کہنا ماننا تھا بھائی آپ کے پاس 28 دن کا تیل پڑا ہوا تھا جو کہ کم قیمت پہ آیا ہوا تھا، تو پہلے وہ تو ختم ہونے دیتے، چلو 4-5 دن کا رہ جاتا تو آپ کے پیسے بڑھا دیتے. اچھا اب آپ کے 3 جہاز آ گئے ہیں تیل کے جو پرانی قیمت پر خریدے ہوئے ہیں بیکاز دے ور آلریڈی ان دا سیل، جی یعنی سیل کر رہے تھے نا وہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو تو فوری، اور اب جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس نوز ڈائیو نیچے آئی ہے، لینا واپس یہ سرمایہ جو فیصلے واپس، یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا 55 روپے پر لیٹر کا، اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا ایکچولی عام عوام کو لینا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.